یہ کام ہم نے کیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اس پر ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ والد گرامی ہے، اور امام حسین پر جتنا فیضان ہے وہ سارا مولا علی شیر خدا کا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، جس طرف ساری قوم چل نکلتی ہے، ساری دنیا ہی ادھر توجہ کرتی ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تمام صحابہ کے ایام ان پر خاص توجہ رکھا کریں، بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے، اور یہ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا علی تو وہ ہے کہ اس کو دیکھتے رہنا، رب کریم تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فوراً سوال اٹھتا تھا ذہنوں میں کہ جو نہ دیکھ سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب نے فرمایا ذکر ولی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں گے تو اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہیں وہ اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، کچھ لوگوں کے فضائل بڑے ہوتے ہیں پر وہ ذاتی طور پر کوئی سیرت نہیں دکھا پاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، مولا علی کے گھر میں حضور رہے، تو مولا علی نبی کریم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی حضرت علی شیر خدا نے، اور ساری کی ساری ان کی تربیت رسول کریم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی، اور حضور ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ یہ نبی کریم کے بڑے محبوب ہیں، اور اتنے فضائل کتب احادیث میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق کا ہی ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتب احادیث میں کسی کی فضیلت کی اتنی حدیثیں ہیں ہی نہیں جتنی مولا علی شیر خدا کی فضیلت کی حدیثیں، اتنی کہیں نہیں۔ اور تمام صحابہ کے یہ مشیر تھے، تمام لوگ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں۔ اتنی اللہ کریم نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور ساری زندگی انہوں نے جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر نے بھی خلافت کی، وہ بھی بڑی مشکل تھی لیکن حالات سنبھل گئے۔ حضرت عمر نے بھی خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی، لیکن مولا علی شیر خدا کی جو خلافت تھی وہ بھی بڑی آزمائش والی تھی۔ مسلمانوں کے اندرونی معاملات کو بھی دیکھنا، بیرونی محاذوں پہ بھی لڑنا، بڑی جد و جہد کی حضرت علی شیر خدا نے۔ ایک بات سب سے پہلے آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت ہے، ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے، ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے، کبھی ان کا کوئی قول، کبھی ان کا کوئی ارشاد، کبھی ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی شیر خدا سے محبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے۔ اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے، علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صبوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت
जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो ज़रा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना बुज़ुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। अगर आपको सवाल आता भी हो तो फिर भी उसमें आदाब का ख्याल आप रखेंगे। आप फटाफट नहीं कह देंगे कि जनाब ये इसका जवाब है, ये मान है, फ़ौरन नहीं आप कह देंगे, आप उसमें भी आदाब का ख्याल करेंगे। हज़रत जिब्रील अमीन ने जब कहा ना कि बताइए जिब्रील कहाँ हैं, तो हज़रत अली फ़ौरन भी कह सकते थे आप ही तो है जिब्रील, ये फटाफट कह सकते थे, उसी वक्त सारी बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बुज़ुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो इल्ला माशाअल्लाह आजकल लोगों में नज़र नहीं आते। कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ जो हैं वो उसके ख़ास नुक्ता नज़र है, उसको समझना चाहिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हज़रत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हज़रत जिब्रील मशरिक में हैं, ना मगरिब में हैं, ना शुमाल में हैं, ना जुनूब में हैं, ना सात ज़मीनों में हैं, ना आसमानों में हैं। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई ज़मीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो या आप जिब्रील हैं या मैं जिब्रील हूँ, दोनों में से एक है। तो हज़रत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूँ, आप अली। देखे ना बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देते हैं पर वो आदाब को मलूज़े खातर नहीं रखते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज 4 रकतों की थी, तो हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया। तो सहाबा से पूछा मैंने कितनी पढ़ी है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ज़्यादा पता तो आपको ही है, पर हमें लगता है कि आपने 2 पढ़ाई है। यहाँ ऐसे करता है कोई? सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी 1 मिनट से पहले इमाम गजाली एक दरवेश के मुरीद हो गए थे, तो बहुत बड़े आलिम थे। आपको पता है आलिम आदमी का मुरीद होना, अल्लाह ही खैर करे, किसी करामत से कम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी की गुलामी करे, वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब कठिन माहौल होता है। तो इमाम गजाली बैत हो गए, तो मुर्शद ने पहला वजीफा ये बताया कि किसी पर अपने इल्म का इजहार ना करना। हाँ, अपने इल्म का इजहार, आप इसको आसान वजीफा समझते हैं, यानी इल्म हो भी तो बंदा इजहार ना करे, बदअज़मी हो जाती है, तो बदअज़मी हो जाती है, नींद नहीं आती। 2-4 लफ्ज़ जो बंदा पढ़ के आता है ना, उसको तो नींद नहीं आती कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बताऊँ ना। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के वो आदाब से मुझे ये बात याद आई कि इमाम गजाली के शेख ने कहा इल्म का इजहार ना करना ये पहला वजीफ़ा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं मुझे मेरे मामू हुज़ूर गौसे पाक के पास ले गए थे, तो जाते हुए मेरे रास्ते में ख्याल आ रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ा लिखा हूँ, कि जब उन्होंने जाके पेश किया ना गौस पाक की बारगाह में कुछ दें, तो हुज़ूर गौसे आज़म फरमाने लगे भरे हुए प्याले में मैं क्या डालूँ, पहले ही फूल है, कोई गुंजाइश ही नहीं। तो फरमाते हैं फिर मैं अगली दफ़ा गया तो गुरूर इल्म को तोड़ के गया, तो फिर मैं गौसे आज़म की बारगाह में बैठा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे झोली भर के खैरात अता फरमाई। याद रख। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि इजहार नहीं करना इल्म का। तो बस एक दिन बैठे बैठे ना एक बंदा मसला पूछने आया, उन्होंने बुज़ुर्गों से मसला पूछा, मेरे मुर्शद से। इमाम गजाली कहते हैं मेरे पीर से मसला पूछा, तो वो कहने लगे भाई मुझे नहीं इस सवाल का जवाब आता। हज़रत साहब ने कह दिया मुझे नहीं आता। कहते मैं करीब था, मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा मुझे आता है जवाब, मैं बताऊं? तो कहते हैं शेख फरमाने लगे गजाली तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं था जवाब आता, तो तुझे आजमाने के लिए कहा, तेरी अभी मैं नहीं ना गई तो कोई नहीं मियाँ, फिर अभी तो रास्ते नहीं रहेगा। फटाफट लोग कहते हैं हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते, जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। एक बात यह कि उनसे मोहब्बत करनी है, दूसरी बात यह कि उनकी सीरत, पहली बात ज़िंदगी में अदब बड़ा किया मौला अली शेर खुदा, बड़ा अदब किया। हज़रत अली कहते हैं मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था तो मैंने 14 दिन इंतज़ार किया,
یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہیں، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ، جھٹ پوچھ سکتے تھے۔ 14 دن، کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا، تو کہتے حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لاؤ، عورت کو لاؤ۔ وہ لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر کے۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے بڑی، میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیاںہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے۔ آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ
کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں۔ یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہوندی رہے۔ تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ۔ اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے۔ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ جی؟ میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا۔ مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے، تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق۔ یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے۔ اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا۔ یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے۔ تو آپ کو جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے۔ تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو۔ یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے۔ اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا۔ میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم آج شریف والے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے۔ فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی، تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہیں ابوبکر صدیق کی، اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی، تو ابوبکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہے، تینوں گل دس چھڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے۔ میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی۔ باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال۔ تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے،
فرماتے تھے یہ ماں ہے مومنوں کی، یہ ماں ہے مومن۔ آپ کیا بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے۔ ماں ہے مومن، کچی باتیں چھوڑ دیں، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے۔ میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں، وہ بلندیاں ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی۔ ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تھا کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ لیکن میاں یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جو مرشد ہو نا، اسے وہ بہرحال دوسروں سے افضل جانے گا تو فیض پائے گا، وہ جانے گا۔ تو اس لیے نظریہ ہمارا یہی ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ، حضرت مولا علی شیر اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا، میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے۔ تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا۔ تو اس لیے مطلب اب ہم سہم جائیں فٹافٹ کہ فلانا نہ ناراض ہو جائے، تو بھئی جب ہم درجنوں جمعے حضرت صدیق اکبر پہ پڑھاتے ہیں اس وقت تو نہیں نا کسی کو ٹینشن ہوتی، جب حضرت عمر پہ پڑھاتے ہیں، حضرت عثمان پہ، تو ویسے بھی بندوں کو جواب دینے کا اگر انسان مزاج بنا لے تو کس کس کو مطمئن کرے گا؟ یہ تو 4 ادھر نکل جاتے ہیں تو 15 ادھر نکل جاتے ہیں۔ آپ ذہن اللہ رسول کو جواب دینے کا بنائیں، اس میں آسانی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق